السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل داستان عشق پر۔ بیان آپ کے لیے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں اور عنوان ہے سلطان عالمگیر اور شرک کرنے والوں کا انجام۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان ہے قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ خداوند کریم نے اپنے کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی ولی، کسی فقیر، کسی درویش، کسی کو بھی اپنے معاملات میں شریک کار نہیں بنایا۔ لوگ بناتے رہے، پہلے بھی بے شمار بنا کر کے اللہ کا شریک لوگ مر گئے، اب جو بناتے ہیں وہ بھی مر جائیں گے، آخر جہنم بھی تو بھرنا ہے۔ جس چیز کو مٹانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسی کو لوگ زیادہ چمکاتے ہیں۔ خدا اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا کہ میری طرف سے بغیر میرے اعلان کے کوئی ذرہ برابر اعلان کر سکے۔ وہ کسی قلندر کو، کسی ملنگ کو، کسی کو اختیار نہیں دیتا۔ جن کا خدا جیتا جاگتا، حی و قیوم، قائم دائم ہے، وہ تو ایسا ہے، اور جن کا خدا کبھی پیدا ہوتا ہے کبھی مر جاتا ہے، ان کی میں بات نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت
पूरा महीना गुजर जाता है रमजानुल मुबारक का, कुछ 2-4 निवाले 2-4 लुक़मे खा तो लिया करो। तो फरमाने लगे मैं अल्लाह पाक का कुरान करीम दिन को पढ़ता हूँ, रात को पढ़ता हूँ, सारा दिन तिलावत करता हूँ, सारी रात तिलावत में लगा रहता हूँ। और लोगों तुम्हें क्या मालूम है, जब मैं खुदा का कुरान पढ़ता हूँ मेरे मुंह में जन्नत के फलों का मजा आता रहता है। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, ओहद पहाड़ की तरफ जा रहा है। एक दूसरा सहाबी सामान लेके लेने के लिए वापस आ रहा है। वो जाने वाला पूछता है किधर चला, कहता है मुझे फलाना काम है। पूछा तुम कहाँ चले, कहता रब्बे दुल जलाल की कसम ओहद पहाड़ से जन्नत की खुशबू आ रही है। पहाड़ थे ये लोग, इरादे के इस्तिकामत इस कदर मजबूत थी, दुनिया की कोई ताकत इन लोगों को नहीं हिला सकी। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहिमहुल्लाह उलमा इकराम की पगड़ी थी, उलमा के आबरू थे, शाह साहब उलमा की इज्जत थी। अमृतसर में जलसा किया शाह साहब ने, इत्तला मिली बिहार में लोगों ने हुसैन अहमद मदनी की पगड़ी उतार कर जला दी। बुखारी ने जलसा किया, लोगों ने जुस्तजू आना निगाहों से देखा कि आज बुखारी स्टेज पे नंगे सर क्यों आया। फरमाया हाँ हाँ जो कुछ निगाहों से पूछ रहे हो समझ गया हूं, तुम यही कहते हो ना कि मैं नंगे सर क्यों आया हो, जब हुसैन अहमद की पगड़ी तुमने उतार दी। बुखारी ओढ़ कर आने वाला कौन होता है। आज तक देखो इन बिहारियों को, तुम कहां कहां ये धक्के खाते फिरते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी उतारी, पैरों के नीचे बली और जला दी, दाढ़ी में शराब फेंकी, बेइज्जती की, पत्थर मारे। जो सबसे आगे था सुबह को तालाब में नहाने गया, पैर ऊपर है सर नीचे है, लोग कहने लगे बल्ले बल्ले इतना लंबा सांस, बहुत देर हो गई। जब आधा दिन गुजरा लोगों ने जाके देखा हजरत दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, वो मर चुका था, पांव ऊपर सर पानी में डूब के मर गया। इस तरह से गरक किया खुदावंद आलम ने, क्या मेरे वली की तौहीन करने वालों तुम बच के नहीं जा सकते। जलंधर के स्टेशन पे मौलाना की तौहीन करने वाला यहाँ फैसलाबाद में आया, लोगों ने उठाकर भट्टे की चिमने में डालकर खाक कर दिया। अल्लाह वालों की तौहीन, बशर्ते अल्लाह वाला हो, ढंग वाला ना हो, फरेब वाला ना हो, ठगी वाला ना हो, कुत्ते बिल्ली वाला ना हो, अल्लाह वाला हो, खुदा उसका इंतकाम लेता है। कलकत्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम बीमार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची जेल में है। बेगम आजाद ने खत लिखा, इत्तला दी मैं बड़ी शदीद बीमार हूँ, ऐसा मालूम होता है मेरा आखिरी वक्त है, मुझे आकर के मिल जाओ, बड़ी जल्दी है, मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरजू है। मौलाना ने जवाब दे दिया, अगर तेरा आखिरी वक्त करीब है, कलमा पढ़ती चली जा, इस्तिग़फ़ार करती चली जा, कुरान करीम की तिलावत करती करती रुखसत हो जा, अल्लाह अल्लाह करती रुखसत हो जा, मैं तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। आज ये जो उलमा की तौहीन करते हैं, कभी अखबारों में लिखकर फला मुखालिफ था पाकिस्तान का, तुमने पाकिस्तान का कौन सा कंधा दे रखा है, तुमने पाकिस्तान का क्या संवारा, तुमने पाकिस्तान का क्या बनाया, आधा पाकिस्तान बेच के खा गए और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं।
مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا۔ اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے۔ مسٹر چامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو۔ اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اڈھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے۔ 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم کو رہا، نہ محتمم رہا، تمام کے تمام پڑھنے والے پڑھانے والے اساتذہ بھی طالب علم بھی تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا، بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا۔ مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے۔ وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لیگ چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ۔ بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے۔ آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو، تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے۔ اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 حج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری۔ حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا، نرا جھوٹ، نرا بکواس۔ کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے، دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے، بن بلائے گئے، وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی، کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابو الکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی، کم سے کم پتا تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے۔ اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا، دلہن کس بھاؤ کی ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے۔ ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی، بھئی یہ کیا حرکتیں ہو،
लड़के वड़के है ना, छोकरे वोकरों के काम है। क्या कयामत में कब्र में गुजारा हो जाएगा यूं? अल्लाह पूछेगा कि तुम क्या क्या बदमाशियां किया करते थे। अब जी हम तो बड़े नेक आदमी थे, हमारे लड़के बड़े हरामी थे, वो यूं किया करते थे। कैसे काम चलने लगा? सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ललकार के कहा, तुमने उस अफीफा की बेइज्जती की, तौहीन की, सैयदा की तौहीन की, जिसने कभी तुमने कभी उसको बेनकाब तो क्या बानकाब भी नहीं देखा, बुर्के के साथ भी नहीं देखा। फरमाने लगे, मेरी निगाह, मेरी नजर, मेरी आंख देख रही है कि तुम्हारी लाशों को कलकत्ते के बाजारों में कुत्ते घसीट रहे। हफ्ता नहीं गुजरा, 8 दिन नहीं गुजरे कि हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और मुसलमानों की लाशों से कलकत्ते का बाजार भरा। जब मुकाबले का वक्त आता फिर नहीं ये जाते। जो सबसे बड़े ईमान के ठेकेदार है, इस्लाम के ठेकेदार है, बहुत बड़े, इनसे कभी तो पूछ लिया करो कि तुम में से अफगानिस्तान कितने हजरात तशरीफ ले गए हैं, फलस्तीन कितने गए हैं, क्या करेंगे अफगानिस्तान जाके, क्या करेंगे फलस्तीन जाके? यही जुमेरात को 2 प्लेटें और ज्यादा साफ कर लेंगे। जब मकसद खाना ही है। वो एक मौलवी बीमार हो गया बेचारा, तो डॉक्टर के पास ले गए, बड़ी मुश्किल से चारपाई पे डालकर। तो वो इतनी सी प्याली में मिक्सर बना के लाया दवा का। उन्होंने कहा हजरत ये पी लीजिए। कहने लगा, बौले अगर इतनी जगह होती तो 1 प्लेट और ना डाल लेता। किधर है जगह दवा की? जिनका मकसद सिर्फ खाना, जिनका मकसद सिर्फ पीना है, वो क्या करेंगे इधर उधर जा आकर? क्या कर दे उनको? शेखुल अरबी वाला जम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है, अंग्रेज की मुखालफत करते हुए, दुश्मनी करते हुए जेल में है। आपको इत्तला दी गई, मौलाना तुम्हारी वालदा इंतकाल कर गई, जनाजे पे आ जाओ। अम्मा का आकर मुंह देख लो, कंधा दे दो, सारी उम्र के लिए तुम्हारी वालदा का चेहरा छुप जाएगा। मौलाना ने जवाब दिया, एक वालदा का, एक भावज और भाभी का, भतीजी और बहने मौलाना मदनी के जेल में रहते रहते 6 जनाजे घर से निकले। 6 जनाजे घर से निकले। हर वक्त इत्तला दी गई, तशरीफ लाओ, आके जनाजे में शिरकत करो, अम्मा का चेहरा देख लो, अम्मा को अपने हाथों से दफन कर दो। मौलाना ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मुझे तौफीक बख्शी है, मैं यहीं बैठा दुआ करूंगा। और मेरी वालदा, अल्लाह के यार रुखसत हो जा, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, अल्लाह पाक आखिरत बेहतर बनाए, दुनिया से ईमान की दौलत साथ ले जाने की तौफीक अता फरमाए। पर मैं तेरी ज़ियारत के लिए, मैं तेरे जनाजे में शिरकत के लिए अंग्रेज जालिम से जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। 150-125 साल उलमाए दीन अंग्रेज जालिम से टकराए, मराठों से टकराए, डोगरों से तमाम इन हिंदुओं से, सिखों से, डोगरा पार्टी जो थी उससे टकराए, तमाम से, शाह इस्माइल शहीद, मौलाना सैयद अहमद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जिहाद किया और लाखों आदमी इनके साथ होकर शहीद हुआ। आजकल खुद शहीद होने की तौफीक तो है नहीं, कब्र की मिट्टी की ढेरी, ऐसे मिट्टी की ढेरी बनाई, 4 ईंटें लगाई, ये किसकी खबर है? ये पुराने जमाने के शहीद है, ये बगैर सर के यहाँ तशरीफ लाए, लोगों ने देखा आ रहे और सर है ही नहीं। शहीदों के नाम पे खाने वालों, खुद शहादत के लिए तैयार आ जाओ। बड़े दिन चूरी खाई है शहीदों के मज़ारों पे बैठकर। और कमाल देखो, बोली बाली कौम को क्या समझाया कि जी ये जब तशरीफ लाए ना, हाथ में तलवार थी, सर नहीं था, तू बगैर सर के चल के दिखा। शहादत की तलब करो, शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। सहाबा इकराम ने
इसी बात के लिए दुआएं मांगी। मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, जानिसार हैं, अल्लाह वाले हैं, खुदा ने इनके मुकद्दर निराले बनाए। खुदा की कसम क्या कीमत है। मैं कहता हूं सारी जन्नत, सारी कायनात, जमीन आसमान, चांद सूरज, सोना चांदी, बादशाह, तख्तो ताज एक तरफ रखो और एक तरफ ये नियामत है कि सहाबी ने अपनी आंख से काली कमली वाले के चेहरे का दीदार किया है। तमाम दुनिया और उसकी दौलत, जन्नत और हूरो गिलमान और नहरें और याकूत, तमाम की तमाम इसके मुकाबले में एक है जिसकी आंख ने हुजूर का दीदार किया है। उनको ऐसा बना दिया था, निगाहे नबूवत ने वो रंगा। दुआ मांग रहे हैं दो सहाबी, सुभान अल्लाह। हम दुआ मांगेंगे तो यही मांगेंगे, या अल्लाह बंगला दे दे, इलाही फलानी औरत जो है फिल्मी एक्ट्रेस बड़ी काम की है, मेरी शादी उससे हो जाए, यही दुआ मांगेंगे ना। कंजरियों से ब्याह कराने की फर्नीचर की शादी मांगेंगे ना, बंगला कार कोठी मांगेंगे, दौलत मांगेंगे, सोना चांदी मांगेंगे, बेवफा चीजें मांगेंगे। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो गुलाम दुआ मांग रहे। एक कहने लगा इलाहुल आलमीन, कल कुफ्फार से मुकाबला होगा, मुझे तौफीक अता फरमा, मैं उसमें शरीक हूँ, कई काफिरों को मेरे हाथों से कत्ल करा और फिर मैं गाजी बनकर अपने घर वापस आ जाऊं। दूसरा सहाबी दुआ करता है इलाहुल आलमीन, कल काफिरों से मुकाबला होगा, मैदान फी सबीलिल्लाह गर्म होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है इलाही, कल जब काफिरों से मेरा मुकाबला हो, कई काफिर मेरे हाथों से कट जाए, मर जाए, फिर कई काफिरों को मैं कत्ल कर डालूं, फिर वो मुझे कत्ल कर दे, फिर वो मुझे शहीद कर दे, फिर वो मेरा नाक काट ले, फिर वो मेरी जुबान काट ले, फिर मेरे लब काट ले, फिर तेरे दरबार में जब मेरी पेशी हो और तू पूछे दुनिया से क्या लाया, मैं अर्ज करूं इलाही और तो कुछ नहीं, इतनी बात है, जवाब किस चीज से दूं, तेरी राह में जुबान भी कटा दी। ये दुआएं होती थी सहाबा किराम की, और मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया, यही दुआ मांगा करती थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बड़ी आजिज़ी से दुआ फरमाई, बड़ी लंबी दुआ फरमाई। एक सहाबिया देख रही थी, करीब आके अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, फरमाया मैं अपने शहीदों के लिए जन्नत मांग रहा था। फौरन अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ करो, मैं भी शहीद हो जाऊं। औरत जात होकर शहादत की दुआ मंगवा रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आपने दुआ फरमा दी। चुनाचे एक जंग में खच्चर पे सवार होकर जाते जाते गिरकर गर्दन टूट गई, शहादत का दर्जा मिल गया। औरतों ने तमन्ना की शहादत की और जिहाद फी सबीलिल्लाह की। आज हम रस्मो रिवाज के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकते, हथियार डाल दिए हैं, बहन बेटियों को मना नहीं कर सकते, औरतों को रस्मो रिवाज से हम नहीं हटा सकते। अगर वो बुत परस्ती कब्र परस्ती करें तो हम उनको रोक नहीं सकते, हम साए को नहीं समझा सकते, कौम और बिरादरी को नहीं समझा सकते। हमसे अच्छे तो वो बादशाह लोग थे जिन्होंने अपने अपने वक्त में इन तमाम चीजों पर बड़ा बड़ा खर्च किया और अच्छा खासा काबू पाया। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में मुशरिकीन को ठिकाना नहीं मिला करता था। सहाबा किराम ने आखिरकार ऐलान कर दिया, उखरिजुल यहूदा मिन जज़ीरतिल अरब, यहूदियों निकलो अरब से, चलो दफा हो जाओ यहां से। कुरान ने कहा चले जाओ, हुजूर ने फरमाया निकल जाओ यहां से। सहाबा किराम ने उनकी गर्दनें मरोड़ी, उनको वहां से निकाला। और हम यहूदियों का कपड़ा हमको बड़ा पसंद है। मैं बड़ा हैरान हूं, कई मरतबा सोचता हूं जितने ये मुसल्ले हाजी साहिबान लोग मक्के मदीने से लाते हैं,
الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے. جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے. تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا دولت کا ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے یہودی بناتے اور یہ پینے والی تمام شربت یہ بوتلیں یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھے اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار, یہودیوں کے کپڑے مزیدار, اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے. مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے. خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی, مزاج بگڑ گیا, عادت بگڑ گئی, تباہی پھر گئی, بچے بگڑے, جوان بگڑے, بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. جو چیز بناؤ گے غلط, جو چیز بناؤ گے غلط وہ آگے چلتی. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے, جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے, اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی, حشر اچھا ہو جائے گا, تمام زندگی اچھی بن جائے گی. اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی. مجدد صاحب کے پوتے کو ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں, دنیا ہی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے, اتنا پاک ایمان رکھتے تھے, اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا, اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہوگے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں, امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتا چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا, اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو, دکھائی تو کچھ نہیں دیا, بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے, بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی, پیشاب کی, سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے, اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے. بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی, یا اللہ یہ کیا چیز ہے, تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر, میرے سے یہ چیز سلب کر. دعا مانگی. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے. اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں. اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی نرالی. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں, بہت بڑے بزرگوں میں سردار لوگ دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں. حدیث پاک پڑھا رہے تھے, پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے. حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا, بازار میں دوڑتے جاتے ہیں, فرمانے لگے صدقہ کرو صدقہ کرو, خیرات کرو خیرات کرو خیرات کرو. لوگوں کی جیسی عادت ہے, کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے دکھائی دے, مدرسے میں کچھ رہا نہیں, مولوی سے یہ بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے. کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں, یہ مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں, آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں. فرمائے کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو خیرات کرو صدقہ کرو خیرات کرو, بچ جاؤ گے بچ جاؤ گے. تو پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا بھاگتا پھر رہا, دانے ختم ہو گئے. فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند, یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, میں نے کیا کہہ دیا, کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا, سب تعاون سے مریں گے. شہر دیوبند سے ایک ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے, بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے. خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے, مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے بلاوا تو کئی دن پہلے تھا, آج تک نہیں آیا, کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے, یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک ایمانی قوت سے, ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی, اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو, کوئی بھی ہو, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, وہ ایمان کا مزہ, ایمان کی لذت, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک فرماتے ہم نے کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں, یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں. کیسے لگا لیں گے, ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں, وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں. قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے. کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں میں حلال کا, اس کی لذت بتاتی ہے, اس کی کیفیت بتا دیتی ہے. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا. کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے, تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟
کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں، میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میں یہاں سے اندازہ لگاتا۔ چھوٹے مالک کی۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا، جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کی طرز پہ پہنو، یہود عیسائیوں کی طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ، اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ یہ چیز بھی تو ساتھ ساتھ ہے، کیا اس کے اندر پکڑنے کا مادہ نہیں، طاقت اور قوت نہیں؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوت اللہ کے پاس ہے ہی نہیں، بس ایک ہی قوت ہے معاف کرنے والی، غیظ و غضب والی قوت ہے ہی نہیں۔ فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اگر میں پکڑنے پہ آ جاؤں تو مجھ سے بڑا بدلہ لینے والا کوئی نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، مجھ سے بڑی پکڑ کسی کی نہیں، مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکتا۔ خدا خود کہتا ہے کہ اگر میں عذاب دینے پہ آؤں تو مجھ سے زیادہ عذاب کوئی نہیں دے سکے گا۔ تو اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس کے غضب سے ڈرتے ہوئے اس کے کلام کی طرف توجہ کرو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف توجہ کرو۔ نہ جانے کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں، اللہ والے جو اکابر گزرے ہیں ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، عیش و عشرت کی زندگی تلاش نہ کرو، عیش آخرت کا عیش ہے، قبر اچھی ہو جائے تو عیش ہے، پلسرات پہ سے اچھی طرح گزر جائے تو عیش ہے، قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرما دے آ جا عرش کے چھاؤں میں کھڑا ہو جا، تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے؟ بس یہ ہے کامیابی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ دوستو، بیان آپ نے سماعت فرمایا حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر بیان اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہمارے چینل داستان عشق کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے مزید ایسے ہی بیانات قاری محمد حنیف ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے۔ دوستو، 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ 2 صحابی ہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، دونوں اپنی اپنی دعا کر رہے ہیں۔ ایک صحابی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اے میرے رحیم، اے کریم، کل جنگ کا دن ہے، جہاد کا دن ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میں بہت سے کافروں کو ماروں اور پھر صحیح سلامت غازی بن کر اپنے گھر لوٹ کر آؤں۔ دوسرا صحابی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، اے رحیم، اے کریم، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ کل جہاد کا دن ہے، جنگ کا دن ہے، میں بہت سے کافروں کو ماروں اور کافر پھر مجھے ماریں، میرا ناک کاٹ دیں، زبان کاٹ دیں۔ جب میں قیامت کے دن قبر میں جاؤں گا، قبر میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ کیا لایا ہے، تو میں کہوں گا کہ اے اللہ، تیری راہ میں زبان کٹا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی شان۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ
غسل خانے سے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر بتا لیتے تھے کہ پتہ کر لیتے تھے کہ یہ پانی جس بندے کا نہایا ہوا ہے کیا وہ گناہ گار ہے، گناہ کا پانی ہے یا جو ہے وہ پاکی کا پانی ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان تھی، اللہ والوں کا مرتبہ تھا، وہ اللہ سے جو ہے دل لگا بیٹھے، اللہ کی راہ میں ہی جو ہے اپنا ہر فعل اپناتے تھے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شان بھی عطا کی، زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو لطف عطا کیا۔ بادشاہ جو تھے اس دور کے دوستو، سلطان عالمگیر بہت نیک اور عادل بادشاہ گزرے ہیں، اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کئی اقدام کیے شرک کو روکنے کی، اللہ تعالیٰ کے دین کو بڑھانے کے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نشو و نما کے لیے، اور کئی ایسی جگہیں بند کرائیں جہاں پر شرک ہوتا تھا۔ سلطان عالمگیر کے دور میں وہ کافر بھاگتے تھے لیکن ان کو معافی نہیں ملتی تھی، شرک مشرک بھاگتے تھے لیکن معافی نہیں ملتی تھی۔ دوستو تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا، اگر بیان اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں، ہمارے چینل داستان عشق کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ بار میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔